وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 20. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد. اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرفن، ان کے لیے بلند و بالا محلات ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے ہیں بنے ہوئے، بنے بنائے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے یہ. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کے خلاف نہیں کرتا. اللہ. سامعین کرام، توحید اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا یہ ایک روش ہے، اور پھر اس کے متضاد روش جو ہے وہ ایک آزاد زندگی گزارنا اور اللہ کے یاد کو دل سے بھلا دینا اور اپنی مرضی زندگی گزارنا، یہ اور زندگی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جانا یا زندگی گزارنے کی نیت خراب کر لینا. لیکن صحیح نیت یہ ہوتی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ایک نیت ہے، یہ ایک صحیح نیت ہے. یہ جملہ اگر آپ پڑھتے بھی ہوں تو نماز میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، نماز کی نیت سے پہلے. اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زندگی کی نیت ہے. اور پھر اس کا اظہار جو ہے قرآن شریف میں ایک دوسری آیت میں بھی ہوا ہے
کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میرے تمام مراسم عبودیت اور میری تمام قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک نیت ہے سامنے کرام۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، سیاق و سباق میں یہی مضمون ہے کہ جو لوگ صریح نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو یعنی دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنا فائدہ اور نقصان کی جگہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا، اور صریح نقصان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا۔ اس کی ہم نے بات کی تھی سامعین کرام، اور پھر ان کا انجام کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، آگے بھی اوپر نیچے ان کے آگ کے سائبان ہوں گے، اور یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، یہ آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں ہمیں، یا عباد فاتقون، اے میرے بندے اپنے آپ کو بچا لو، ان حالات کے آنے سے پہلے میری طرف رجوع کر لو اور میری بندگی میں اپنی زندگی گزارو، یا زندگی میری بندگی میں گزارو، زندگی خاص کر لو میرے لیے، یعنی میری مرضی سے وہ زندگی گزارو۔ یہ مضمون چلا آ رہا ہے سامنے کرام، جو گزشتہ مضمون تھا کہ بھئی جس پہ حق، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آیت نمبر 19، آج 20 پڑھ رہے ہیں، 19 نمبر آیت میں تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اسے پھر کوئی دوزخ سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن آج کا جو سبق ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لفظی معنی اس کا تو یہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں نصیحت کیا ہے، سبق کیا ہے؟ اصل میں تقویٰ جو ہے، فَإِنَّ التَّقْوَىٰ مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، تمام خوبیوں اور نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے اس سے آپ ڈریں، یہ تقویٰ کا مفہوم ہے۔ اب جو لوگ، اب دیکھیں تقویٰ کے متقی کون لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے، یعنی جو اپنے بارے میں اس کو احساس ہو، اپنی حقیقت کا احساس ہو، وہ شخص جو ہے یعنی اپنی حقیقت سے آگاہ ہو، نمبر 1۔ پھر اپنے رب کو پہچان لے بحیثیت منزل، مقصود، محبوب کے، اور پھر اپنی زندگی کو خاص کر دے، اور وہ اب یہ آپ کو جو میں نے جملے کہے ہیں کہ انی وجہت، تو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لے، اور دیکھیں اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لے، صراط مستقیم کا بحیثیت زندگی گزارنے کے انتخاب کر لے کہ میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اب سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے، اس راستے پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب جو شخص اپنی کامیابی چاہتا ہے، سامنے کرام کسی کو ہماری تقویٰ اس کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کرام اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم اپنی یعنی یہ تقویٰ ہماری ضرورت ہے سامنے کرام، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک محتاط زندگی گزاریں اور تقویٰ والی زندگی گزاریں، اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے ان تشکروا یردہ لکم، یہ الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ کرو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، یعنی زندگی اگر صحیح مقصد سے گزارو تو پھر راضی ہو جائے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف،
ان کے لیے جو ہے وہ یعنی متقی لوگوں کا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرنے کا میں نے آپ کو مفہوم کہ رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلند و بالا محلات، جنت میں بلند و بالا محلات، اور محلات کے اوپر اور بھی محلات، بالا خانے، غرف بالا خانے کو کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی میں بھی اگر آپ کو کوئی بات کہوں تو وہ تو میری اپنی بات ہوگی، ہم جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہن کے قریب کر رہا ہے نا، بلند و بالا محلات ہمارے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس کے اوپر اور غرفم لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرفن، ان کے اوپر اور بالا، مبنیۃ بنے بنائے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سرسبز و شاداب، سبزہ ہوگا، گھنے سائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے صاحب کرام کہ ان باتوں پہ ہماری رال نہیں ٹپکتی جبکہ ٹپکنی چاہیے۔ دیکھیں انسان جو ہے فطری طور پہ مفاد پرست ہے، یہ آپ دیکھ لیں، آپ یعنی اپنے اندر جو بخل کی وہ ہیں صفات ہیں انسان میں، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ تمام جو ہم مظاہر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ غریب جو ہے بہت سے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، اور امیر لوگ تو ان کو پھر دانا پانی دیتے نہیں ہیں، نہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو یہ کنجوسی اور بخیلی انسان کے اخلاق رذیلہ میں سے ایک صفت ہے انسان کی، جو فطری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی بھی ہے۔ لالچ اور کنجوسی اور مفاد پرستی، یہ ساری صفات ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ جو ہمیں بیان ہو رہا ہے، یہ نقشہ جنت کا اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے، اب اس میں اور ہماری جنت میں کے جانے میں تو صرف چند دن کا ہی فاصلہ ہے سامنے کرام۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا میری داڑھی الحمدللہ اب سفید ہو گئی، اب کتنا میں اور جی لوں گا، اب صرف موت ہے، میرے اور رب کے درمیان جو ہے صرف موت کا ایک پردہ ہے، تو جب وہ ہٹ جائے گا تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس وقت نظر تیز ہو جائے گی اور پردے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ظاہر کا پردہ ہے فی الحال۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی باتوں پر ہم یقین کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو صفات رذیلہ رکھی ہیں اس سے ہم کام لیں، کیونکہ وہ صفات رذیلہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہر صفت جو ہے وہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک بہت اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے، استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میں لالچ ہے، بخل ہے، اور مفاد پرستی ہے، حرص ہے، طمع ہے، یہ ساری صفات ہیں، یہ ہم میں موجود ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، لیکن یہ تو اب یہ ہے نا کہ آپ اس کا رخ بدل لیں۔ لالچ اچھی چیز ہے اور مفاد پرستی اچھی چیز ہے، حرص جو ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، لالچ اچھی چیز ہے، میں یہ ساری صفتیں اچھی ہیں، لیکن اس کا صرف رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ لالچ کریں آپ کا مفاد حقیقت میں اس میں ہے، آپ کا مفاد اگر آپ محسوس کریں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے، دیکھیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر یہ کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ہو جاؤ نا، انیبوا الی ربکم، رجوع کر لو اس کی طرف۔ جب آپ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے کاموں کے تمام کاموں کے لیے کافی ہوں۔ کف اللہ لجمیع ہمومہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس متقی شخص کی تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فیاض ہے، دینے والا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کے دائرے میں آپ آ جاتے ہیں۔
یعنی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ جب آپ تقویٰ کی روش اختیار کر لیتے ہیں سامنے کام، تھوڑی سی یہ بات ذرا غور سے سنیں، تو آپ اس لالچ کے جذبے کو، اس مفاد پرستی کے جذبے کو تحریک دیں اپنے مفاد کے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا تقویٰ کی روش اختیار کرنے میں ہر ایک کا اپنا مفاد ہے ذاتی۔ آگ سے آپ بچا لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قو انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب دیکھیں یقیناً جو مرنے کے بعد جو حالات ہیں، روز قیامت ہے، قبر ہے، روز قیامت ہے، یقیناً قبر بھی ثواب اور عذاب کی جگہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا دوزخ کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، وہاں بھی یعنی اچھے اور برے حالات ہمیں پیش آنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یوم حشر کے دن، اب یوم حشر کے دن کچھ لوگ تو عذاب میں ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عرش کے تلے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اب یہ اگر ہم شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں صاحب کرام، تو ہمیں دنیا میں بھی راحت ہے، کیونکہ ہمارا دل عرش الہی بن جائے گا اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل آباد ہو جائے گا۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ تقویٰ کی روش جو ہے اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں سامنے کرم۔ تو اب اس میں جو ہم میں صفات ہیں لالچ کی، اس کو تحریک دینی چاہیے، آپ لالچی بن جائیں۔ اور سب سے بڑی لالچ کیا ہونی چاہیے؟ آپ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ وہ لالچ ہے جو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہوا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں، اس کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ وہ لالچی بن گئے اللہ کی رحمتوں کے، اللہ تعالیٰ کے فیض کے، اس کے کرم کے، اس کی بخشش کے، وہ لالچی بن گئے، کیونکہ بخشش بھی تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ لالچی اس اپنے لالچ کی جو صفت ہے ہم میں، اس کو تحریک دینے کی ضرورت ہے، صحیح سمت میں لالچ کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو یہ لالچ، اب مفاد پرستی کی میں بات کر رہا ہوں، اب ہمارا مفاد دنیا میں بھی یہی ہے، ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ مفاد پرستی تو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ آپ ہر مفاد پرست انسان اپنے سرمایہ کو لگانے کے لیے خوب ٹھوک بجا کے، اب یہ ٹھوک بجائیں نا آپ کہ ایک طرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ میرے پاس، تو آپ ٹھوک بجا کے دیکھ لیں، خوب عقل وغیرہ سارا حساب کتاب کریں۔ پھر یہ ہے کہ لالچ میں نے آپ کو کہہ دیا، مفاد پرستی کہہ دیا، اور جو ہے بخل سے کام لیں۔ بخل بھی آپ کی ایک صفت ہے نا، لیکن بخل آپ بخیل بن جائیں، شیطان کی بات ماننے کے لیے، یعنی جو طاغوت ہے اس کی بات ماننے میں آپ بہت زیادہ سخت بخیل بن جائیں، نہ کریں، طاغوت کی اطاعت نہ کریں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں والذین یجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها،
وَأَنَابُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو آپ بخیل بن جائیں، شیطان کو کوئی حصہ نہ دے، نفس کو کوئی حصہ نہ دے، لالچی بن جائیں، مفاد پرست بن جائیں، حریص بن جائیں، حریص اللہ کی رحمتوں کے حریص بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ آپ کریں گے سب، تو اب یہ ہے نا کہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت تقویٰ ہے. اگر صفت تقویٰ آپ نے اختیار کر لی اور یہ ساری یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ مفاد پرست بن جائیں، حریص بن جائیں، لالچی بن جائیں، بخیل بن جائیں، تو یہ ساری صفاتوں کا صرف رخ بدلنے کی ضرورت ہے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جنت میں وہ نعمتیں دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، بلکہ زندگی میں بھی. سامعین کرام، یہ میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو وہ نعمتوں سے، ان نعمتوں سے نوازتا ہے. دیکھیں باطنی نعمت میری مراد ہے، ظاہری تو مال و دولت تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. جو باطنی آپ کو نعمتیں ملتی ہے، میں اس کی تفصیل الفاظ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ ذائقہ ہے جو جب تک تم چکھ نہ لو اسے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ عربی کے، وہ فارسی کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ میں نہیں یہی ہے کہ یہ وہ ذائقہ ہے رب کی بندگی میں، رب کی اطاعت میں، رب کا غلام بن جانے میں. وہ ذائقہ ہے حسین، جب تک اسے تم چکھ نہ لو تو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں سامعین کرام. ایک 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، آپ سے بات چیت کرتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی شادی کر لو، شادی بہت حسین چیز ہے، مزیدار چیز ہے. یہ بات اسے سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی سمجھ میں. کیوں؟ کہ اس کا تعلق تو ایک تو وہ صلاحیت سے ہے، اب بھی اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے. پھر جو ہے ایک خاص حصے میں وہ شادی پھر سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ جب بندگی کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کے راستے پر چلیں گے، آہستہ آہستہ آپ پہ انوار الہی جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور سامنے کرام میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ یہ سفر جو ہے قرآن کی، دیکھیں میں قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں قرآن سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں انوار الہی کی میں نے بات کی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیں آیت الکرسی کے بعد، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے روشنی کو نور کہہ دیا، انوار الہی کہہ دیا. تو یہ سفر جو ہے یہ انوار الہی روشنی کا سفر ہے. تو جب آپ اس راستے پر چلیں گے آپ پہ حقیقتیں جو ہیں وہ کھلتی جائیں گی. پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا. افمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرف جو جعلنا له نورا يمشي به في الناس، جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمم مثله في الظلمات، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے. نہیں، دونوں. تو ایک تو یہ ہے کہ پھر دوسری آیت ہے فمن، وہ ہے نا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. یہ آیت بھی ہے دوسری کہ جس کا سینہ میں نے کھول دیا ہے وہ اب رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. افمن جعلنا لہو، نہیں، وہ افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے لالچ کرنی چاہیے. یہ مفادات، یہ انعامات آپ کو یہیں سے شروع ہو جائیں گے سامنے کرام. یعنی دنیا ہی میں یہ انعامات شروع ہو جائیں گے، اس کا آغاز شروع ہو جائے گا. آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جائے گا.
قلب المؤمن عرش الرحمن. تو یہ تو یعنی یہ کیسے، یہ تو تقوی کی روش آپ اختیار کر لیں، اس کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، تو اس کے لیے لالچ کرنی چاہیے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہماری رال ٹپکانے کے لیے کچھ عرض کر رہا ہے، لیکن کیا کریں ہماری ذہنیت کا کہ ہمارا ان نعمتوں پر یقین ہی نہیں. ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جو ہے ساری باتیں ہماری یقین سے باہر ہیں. یہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا نہ تو دوزخ پر یقین ہے، اس کے عذابوں پہ، تو لہٰذا ہم اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوبارہ اٹھنے پر یقین ہے. یہ سارے جو ہیں سامعین کرام ہماری بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. یہ کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر بیٹھا ہوں یہاں آپ سے مخاطب ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ ثابت کر دوں یا کوئی مفتی ثابت کر دوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. خیر خواہی کی باتیں ہیں، سمجھ میں آتی ہیں تو لے لیں، نہیں تو پھر دیکھا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے تجری من تحت الانہار وعد اللہ کا وعدہ ہے بھیا، لا یخلف اللہ المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. جی ترجمہ سنا دیں. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، ان کے لیے جنت میں محلات ہوں گے ان کے اوپر، اور بالا خانے ہوں گے بنے ہوئے. تجری من تحتها الانہار، اس کے ضمن نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. But those who fear their Lord will have mansions upon mansions built high with streams flowing beneath them, the promise of God. And God never breaks a promise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.